عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچا کہ کیا نماز میں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. سوال تو اٹھتا ہے، سوال اٹھے گا. جو بندہ جو انسان ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو اس کو پھر سوال بھی تو اٹھنا چاہیے نا اس کے ذہن میں. اب ہم نے تفسیر شروع کی تھی، سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی شروع سے، تو ایک سوال اٹھائیے کہ اب دیکھو تم مانگتے ہو ہدایت اللہ سے، ٹھیک ہے، کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. تو جب وہ تمہیں گائیڈ کر دیتا ہے تو پھر تمہیں اس کو عمل کرنا چاہیے. اب ہمیں سوال یہ اٹھا کہ کیا نماز میں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے اور کافی احادیث میں اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے. مطلب نماز صرف سورہ فاتحہ ہے، باقی تسبیحات، رکوع، سجود قرآن کا حصہ ہے اور آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب اس پہ 3 کانسیپٹس ہیں، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھ رہا ہو تو جیسے ہی فار ایگزامپل وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو پیچھے کھڑے ہوئے بھی الحمدللہ رب العالمین کہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اور امام کو چاہیے کہ وہ ایک آیت پڑھ کر وقفہ کرے تاکہ جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، پھر الرحمن الرحیم، اور پیچھے پھر الرحمن الرحیم پڑھیں. تو اس امام شافعی کا یہ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، موقف ہے اس کا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت ہی اصل قرأت ہے. مطلب کہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگ خاموش رہیں، کیونکہ وہ ایک آیت ہے نا کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے اسے سنا کرو اور خود خاموش رہو. تو اس آیت کے کانسیپٹ کے تحت، اس آیت کو فالو کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو پیچھے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموش کھڑے رہیں، ٹھیک ہے. لیکن امام مالک کا کانسیپٹ ہے وہ درمیانی کانسیپٹ ہے. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام جس رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اس میں خاموش رہو، جس میں نہیں پڑھ رہا اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اسی آیت کو فالو کریں گے اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اسے سنو اور خاموش رہو، ٹھیک ہے. تو یہ امام مالک کا کانسیپٹ درمیانی کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک بھی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے اس کو فالو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ فاتحہ میں یہی تو ہے کہ میرے پروردگار میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، مجھ کو ہدایت دے، مجھ کو رہنمائی تیری چاہتا ہوں، سیدھے راستے پہ چلا، میں نے تجھے پہچان لیا، آخرت کو بھی جان لیا، اس سے آگے کیا کروں کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. میرا نفس تو مجھے مرغوب چیزوں کے لیے اکساتا ہے، لیکن وہ جائز بھی ہیں یا نہیں، صحیح بھی ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا. تو مجھے ہدایت دے، مجھے راستہ دکھا، سیدھا راستہ، درمیانی راستہ جس میں انصاف ہو. اے رب، میں صراط مستقیم میں اپنے دین سے تلاش نہیں کر سکتا، میرے فیصلے جو ہیں غلط ہو جائیں گے. میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت بخش، ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جس میں انسان ہدایت مانگتا ہے اللہ سے، اور پھر اس کی ہدایت کے جواب میں اس کو جو اللہ ہے نا وہ پورا قرآن اس کو دے دیتا ہے کہ یہ ہدایت ہے تمہاری، اس کو فالو کرنا ہے تم نے، اگر تو میرے راستے پہ چلے گا تو کامیاب ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کی اگلے آنے والی آیات بھی پڑھیں گے. ایک سوال اٹھا تھا، تو اس سوال کا جواب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ نماز ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے، اہم رکن ہے اسلام کا. اس کے بغیر تو اسلام انسان کافر ہے، مسلمان تو ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر، ٹھیک ہے. تو ایک سوال اٹھا تھا کہ تفسیر شروع کی تھی، تو سوال بھی اٹھیں گے، ٹھیک ہے، جواب بھی آئیں گے، ملیں گے، ٹھیک ہے. تو اپنے